سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیت مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ محض ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے ملتے جلتے 7 آسمان یا کائناتیں موجود ہے جو ہماری نظروں اور ہماری سوچ سے بہت بہت دور ہے۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ایک واقع شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے کہ 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس کائنات ہی جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتے ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق وجود رکھتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہے، یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد موجود قدرتی حفاظت دیتے ہیں جیسے کہ ٹروپوسفیئر، سٹیٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ، یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہے جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والی بیرونی خطرات سے بچاتی ہے اور زمین پر زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور جہاں بھی ہے، جس کا واضح طور پر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 250 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ مطلب ہے کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح زمینیں موجود ہے جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے جب اپنی جنتی سواری براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیے، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کہ کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بہت بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کی سائز کے برابر ہے۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہے جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہے۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ مشہور کاسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوٹ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس، جس کے مقابلے میں 3 × 10 کی پاور 23 ٹائمز گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں رہتے تھے، اور اس ٹائم کوئی بھی کاسمولوجی کا علم نہیں تھا، تو ان کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ بھی تو اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کے سائنٹسٹ یہ باتیں ہمیں ابھی بتا رہے ہیں اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، یہ باتیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی ہوئی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔